سوراب واقعات میں مجموعی طور پر 18 دہشت گرد ہلاک۔ ISPR کے مطابق دہشت گردوں کا تیار کردہ VVIED قبل از وقت پھٹ گیا۔ دھماکے میں فتنہ ہندوستان سے وابستہ 8 دہشت گرد ہلاک، متعدد زخمی ہوئے۔ دہشت گردوں کے زیر قبضہ دیگر دھماکہ خیز مواد پھٹنے سے 3 شہری بھی جاں بحق۔ سیکیورٹی فورسز اور بلوچستان پولیس فوری طور پر جائے وقوع پر پہنچ گئی۔ دوسری جانب مشترکہ کلیئرنس آپریشن کے دوران فرار ہوتے مزید 10 دہشت گرد ہلاک ہوئے۔ کارروائی کے دوران فائرنگ کے تبادلے میں پاک فوج کے 2 جوان زخمی۔ ناروے کے وزیر خارجہ سرکاری دورے پر آج اسلام آباد پہنچ گئے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا ناروے کے وزیر خارجہ کا وزارت خارجہ میں استقبال۔ اسحاق ڈار نے کہا پاکستان اور ناروے کے درمیان 78 سالہ شراکت داری موجود ہے۔ وزیر خارجہ ناروے نے کہا پاکستان اور ناروے کے تعلقات مضبوط بنانے کے لیے پرعزم ہے۔ امریکہ اور ایران جنگ میں بطور ثالث وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کا کردار قابل تعریف ہے۔ 79ویں یوم آزادی، مشترکہ دفاعی معاہدہ اور اسٹیمپ کے اجرا کے حوالے سے تقریب کا انعقاد۔ حکومت ملک کی ڈیجیٹائزیشن، عوامی سہولیات اور سائبر سیکیورٹی کے شعبے میں اہم اقدامات کر رہی ہے۔ وفاقی وزیر IT و ٹیلی مواصلات شہزہ فاطمہ خواجہ کا خطاب، کہا کہ آذربائیجان کے تعاون سے آسان خدمت مرکز صرف 90 روز میں مکمل کیا گیا۔ اسٹیمپنگ کا پورا نظام آن لائن کر دیا گیا۔ نوجوان ڈیجیٹل مہارتیں حاصل کر کے بدلتی دنیا کے تقاضوں کے مطابق خود کو تیار کریں۔ پاکستان کی سلامتی اور دفاع پر کوئی سمجھوتا نہیں، یوم آزادی پر مسلح افواج کا عزم۔ وطن کا دفاع یقینی بنانے کے لیے سرحدوں پر ہر وقت چاقو چوبند کھڑے ہیں۔ پاک فوج کے جوان دشمن کے سامنے مضبوط دیوار کی مانند موجود ہیں۔ خوشحال پاکستان کے خواب کی تکمیل کے لیے پاک فوج اپنا کردار بھرپور انداز میں جاری رکھیں گے۔ کور کمانڈر بلوچستان کا ضلع پنجگور کا دورہ، مختلف منصوبوں کا افتتاح۔ جناح IT ہب میں 50 جدید کمپیوٹر ڈیجیٹل لائبریری کا انتظام کیا گیا۔ علامہ اقبال آڈیٹوریم کی تزئین و آرائش کا کام مکمل کر لیا گیا۔ کور کمانڈر بلوچستان کی پنجگور میں مقامی لوگوں سے ملاقات۔ شہریوں کا نئے ترقیاتی منصوبوں پر پاک فوج کو زبردست خراج تحسین۔ سفارت خانہ پاکستان ریاض میں ایک خصوصی تقریب کا انعقاد۔ سعودی عرب میں مقیم 2 پاکستانیوں کو تمغہ امتیاز سے نواز دیا گیا۔ تمغہ امتیاز پاکستانی کمیونٹی، صحت اور حجاج کرام کے لیے ان کی خدمات کے اعتراف میں دیا گیا۔ پاکستان کے سفیر احمد فاروق نے صدر پاکستان کی جانب سے اعزازات پیش کیے۔ پاکستانی سفیر احمد فاروق نے کہا بیرون ملک مقیم پاکستانی سماجی خدمات کے لیے ذریعے پاکستان کا مثبت تشخص اجاگر کر رہے ہیں۔ عراق ہمسایہ ممالک پر حملوں کے لیے اپنی سرزمین استعمال نہیں ہونے دے گا۔ عراقی وزیر اعظم علی الزیدی کا بیان، کہا کہ عراق جغرافیائی اعتبار سے ایک اہم مقام رکھتا ہے۔ عراق کی پالیسی ملک کی خود مختاری، پڑوسی ممالک کے ساتھ اچھے تعلقات کے اصولوں پر قائم ہے۔ فضائی حدود کی نگرانی اور دفاعی صلاحیت میں اضافہ حکومت کی اہم ترجیحات میں شامل ہے۔ عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں $1 سے زائد کی کمی۔ برینڈ خام تیل کی قیمت $1.29 کمی کے بعد $87.69 فی بیرل ہو گئی۔ امریکی خام تیل ویسٹ ٹیکسس انٹرمیڈیٹ کی قیمت بھی $1.30 کم ہو کر $81.97 فی بیرل پر آ گئی۔ تیل کی قیمتوں میں کمی کی وجہ 2026 میں عالمی سطح پر تیل کی طلب کے تخمینوں میں کمی بتائی گئی ہے۔ جشن آزادی پر ISPR کا نیا ملی نغمہ میرا پیارا وطن پاکستان جاری۔ ملی نغمے میں وطن سے محبت اور قومی یکجہتی کا پیغام اجاگر گلگت بلتستان کی خوبصورت وادیوں کو ملی نغمے کا حصہ بنایا گیا۔ گلوکار محید احمر نے ملی نغمے میں آواز کا جادو جگایا۔ پاکستان کو جان اور زندگی قرار دیتے ہوئے وطن سے محبت کا اظہار۔ ملی نغمہ پاکستان کی خوبصورتی اور قومی یکجہتی کے عکاس۔ اسلام آباد میں 79ویں جشن آزادی کی تقریبات کا بھرپور آغاز۔ یادگار فتح پر عظیم الشان تقریب، شہریوں کو شرکت کی دعوت۔ 79ویں شب آزادی کو یادگار بنانے کے لیے خصوصی پرومو جاری۔ یادگار فتح پر پاکستان کی شاندار تاریخی اجاگر کی جائے گی۔ جشن آزادی کی تقریب کا مقصد حب الوطنی کے جذبے کو تازہ کرنا ہے۔
اوورسیز پاک کشمیریوں کا یوم آزادی پر پاکستان سے والہانہ محبت کا اظہار، پاکستان کی ترقی، خوشحالی اور سلامتی کے لیے خصوصی دعائیں۔ اوورسیز کشمیریوں کا کہنا ہے جغرافیائی فاصلے پاکستان سے محبت کا رشتہ کمزور نہیں کر سکتے۔ 14 اگست آتے ہی دل پاکستان کی یادوں سے بھر جاتا ہے۔ دنیا کے کسی کونے میں ہوں، دل ہمیشہ پاکستان کے ساتھ دھڑکتا ہے۔ وزیر بحری امور جنید انوار چودھری کی زیر صدارت پورٹ قاسم کی اسپورٹس پالیسی سے متعلق اجلاس۔ پورٹ قاسم کی اسپورٹس پالیسی کو نئے تقاضوں کے مطابق مرتب کرنے کا فیصلہ۔ کھیلوں کے فروغ اور کھلاڑیوں کو بہتر سہولیات کی فراہمی کے لیے اہم تجویزات پر غور۔ جنید انوار چودھری نے کہا کہ کھلاڑیوں کی ترقی، تربیت اور کوچنگ کو ترجیح دی جائے۔ کھلاڑیوں کا انتخاب شفاف اور میرٹ پر مبنی ہونا چاہیے۔ ٹیلنٹ ہنٹ کیمپ سے باصلاحیت کھلاڑی تلاش کیے جائیں۔ حکومت نے پیٹرولیم مصنوعات کی نئی قیمتوں کا اعلان کر دیا۔ پیٹرول کی قیمت میں 94 پیسے فی لیٹر کمی کر دی گئی۔ پیٹرول کی نئی قیمت 324 روپے 98 پیسے فی لیٹر مقرر۔ ڈیزل کی قیمت میں 54 پیسے فی لیٹر کا اضافہ کر دیا گیا۔ ڈیزل کی نئی قیمت 382 روپے 69 پیسے فی لیٹر ہو گئی۔ گڈز ٹرانسپورٹرز کی ہڑتال چھٹے روز بھی جاری۔ حکومت سے مذاکرات ناکام، ہڑتال غیر معینہ مدت تک جاری رکھنے کا اعلان۔ ڈیزل کی قیمتوں میں روزانہ رد و بدل ختم کرنے کا مطالبہ تسلیم نہ ہو سکا۔ ٹول ٹیکس میں کمی، 1 سال تک شرح برقرار رکھنے پر بھی ڈیڈ لاک۔ گڈز ٹرانسپورٹرز کے صدر نبیل محمود طارق کی میڈیا سے گفتگو، کہا کہ حکومت گڈز ٹرانسپورٹ کی ہڑتال کے معیشت پر منفی اثرات کا درست اندازہ نہیں لگا رہی۔ چند روز میں ایسے حالات کی سنگینی کا اندازہ ہو جائے گا۔ اے این ایف کی مختلف شہروں میں منشیات اسمگلنگ کے خلاف کارروائیاں۔ چھاپوں کے دوران 7 ملزمان گرفتار، 78 کلو گرام سے زائد منشیات برآمد۔ ترجمان اے این ایف کے مطابق برآمد منشیات کی مالیت 82 لاکھ روپے سے زائد ہے۔ اسلام آباد میں یونیورسٹی کے قریب گرفتار ملزم کے قبضے سے آئس اور ہیروئن برآمد۔ مانسہرہ، اسلام آباد، جامشورو، شیخوپورہ، سکھر اور راولپنڈی میں بھی کارروائیاں۔ تمام گرفتار ملزمان کے خلاف انسداد منشیات ایکٹ کے تحت مقدمات درج۔ اور پاکستانی رائفل ٹیم نے ایف کلاس برٹش اوپن 2026 میں 13 تمغے جیت لیے۔ پاکستان نے 7 طلائی تمغوں سمیت مجموعی طور پر 13 تمغے اپنے نام کیے۔ 12 رکنی پاکستانی ٹیم نے 24 ممالک کے 185 نشانہ بازوں کا مقابلہ کیا۔ حذیفہ گل نے 4 طلائی، 2 چاندی اور 1 کانسی کا تمغہ جیت لیا۔